اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العالم الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سب حضرات درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. محمد التمی خواہم خدا رام خدایا التو عشق مصطفیٰ رام ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس مبارک پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. تساں حضرات دے شہر توحہ بہادر دے اندر سالانہ دینی مذہبی اصلاحی سنی کانفرنس ہے شہدائے اسلام، خاص کر شہدائے کربلا دے نام دے نال معنون ہے. سارے مخلص ساتھی مہربان جناب چودھری عامر نجیب بھٹا صاحب نے منعقد فرمائیے. سال ہر سال تو ایک کانفرنس چلتی پئی ہے، سالانہ پروگرام ہے. مقصد یہ ہوندے کہ دوست احباب تک سچی گل بات پہنچ ونجے، اور سب تو بنیادی گل یہ ہے کہ سب مسلمانوں دا عقیدہ صحیح تھی ونجے اور غلط فہمیاں دور تھی ونجن. یہ پروگرام بڑے حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ شروع فرمایا ہا. انہیں دا مقصد بھی یہ ہا کہ مسلمانے دے عقائد نظریات درست تھی ونجن. ایک کوئی رسمی پروگرام نہیں یا کہیں دا کوئی انفرادی پروگرام نہیں. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، سنی مذہب دا پروگرام ہے، اجتماعی پروگرام ہے. بھائی عامر صاحب دے بزرگاں نے شروع کیتا ہا، جرے شروع کر گئے اللہ انہیں دی قبر جنت بناوے. آمین نویا دے اچھی آمین آکھو. اور یہ پروگرام دا ثواب اللہ انہیں تک پہنچاوے. باقی بھی جتنے مسلمان فوت تھی گئے اللہ ساری دی مغفرت فرماوے اور سب تک ان دا ثواب پہنچاوے. جرے مسلمان سنن آئیں اللہ سب دا عقیدہ عمل درست کرے. اچھی آمین آکھو. میرے بھائیوں، ایک کوئی رسمی پروگرام نہیں، رواجی پروگرام نہیں، یا کوئی تقابل دا پروگرام نہیں، کوئی مقابلے دا پروگرام نہیں، یا دل آزاری دا پروگرام نہیں. اے ہمدردی دا پروگرام ہے، خیر خواہی دا پروگرام ہے، سونے نبی دا کلمہ پڑھن والے سچے مسلمانے دا پروگرام ہے، صحیح عقیدہ رکھن والے دا پروگرام ہے. میرے بھائیوں دوست بزرگوں، اہل سنت والجماعت
پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ دن، سنے نبی دے تابعدارن، نبی دے صحابہ نو منیندن، نبی دی اہل بیت نال محبت رکھیندن۔ میرے دوستو بزرگو، جڑا بندہ صحابہ نو مننے اہل بیت کو نہ مننے او بندہ سنی نہیں۔ جڑا بندہ اہل بیت کو مننے صحابہ کو نہ مننے او بھی سنی بولیں نہیں۔ الحمدللہ ساجا دوہائیں اکھی روشن ہیں، صحابہ علی اکھی روشن ہے، اہل بیت علی اکھی روشن ہے۔ اکو الحمدللہ۔ چونکہ پروگرام شہداء کربلا اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی سیرت پاک دے حوالے نال ہے، تو اس واسطے انہاں دی خاص منقبت، انہیں دی شان، انہیں دا مرتبہ، انہیں دا موقف اور انہیں دی شہادت دے حوالے نال کچھ ضروری گزارشات کرنین، تساں حضرات پوری توجہ فرماؤ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ خاندان نبوت دے چشم و چراغن، انہیں دا بڑا اچا مقام ہے، اور سب تو اہم بات یہ ہے کہ حضرت حسین پیغمبر دے صحابی بھی ہیں۔ انہیں دی صحابیت کو بہت گھٹ بیان کیتا ویندے، حالانکہ انہیں دی بڑی شان یہ ہے کہ وہ پیغمبر دے صحابی ہیں۔ صحابی کو دن جڑا نبی کو دیکھ کے نبی دا کلمہ پڑھے۔ نبی علیہ السلام دی جب رحلت ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک 6 سال 6 مہینے 12 دن آئی۔ 6 سال 6 مہینے 12 دن انہیں دی عمر آئی۔ جڑا بندہ ایمان دی نظر نال پیغمبر نو ویکھے، سنے نبی دا کلمہ پڑھے، ایمان تے اس دا خاتمہ ہو جاوے، وہ کو پیغمبر دا صحابی سڈیندن، چاہے نبی دا اپنا ہے یا نبی دا بیگانہ ہے۔ گل سمجھ آ رہی؟ تو اس اعتبار نال حضرت حسین دا درجہ بڑا اچا ہے کہ آپ نبی دے نواسے بھی ہیں، خاندان نبوت دے چشم و چراغ بھی ہیں، اور نال نال پیغمبر دے صحابی بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کچھ خاص حضرات دے بارے نہ لے کے فرمائے او جنتین، انہوں وچوں ایک حضرت امام حسین ہیں۔ کچھ خاص بندے ایسے جنہاں دا نام لے کے پیغمبر نے فرمائے کہ اے شہید ہو ویسن، انہیں کو شہادت دا مرتبہ مل سی۔ میرے دوستو، اسلام دے نام تے قربانی دیون والا ویسے تو ہر بندہ شہید ہے، لیکن جڑے بندے دی شہادت دی خبر خود پیغمبر دے گئے انہیں شہید ہونے کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین بھی انہاں شہداء بھی شامل ہیں جنہیں دا نام لے کے پیغمبر فرمائے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوئے سی۔ بلکہ حدیث ہی چاہے آپ نے فرمائے جبرائیل میرے کو اون جگہ دی مٹی لے آئے جتھا میرا بیٹا حسین شہید تھی سی، وہ مٹی میں کو دکھائی نے، پیغمبر دی اکھاں چو آنسو نکل آئے۔ اس دے نال حضرت حسین دا دینی مرتبہ سب دے سامنے آ گئے۔ جڑا بندہ انہیں نال محبت نہیں رکھدا یا انہیں تے ایمان نہیں رکھدا، اون بندے دا اپنا ایمان کوئی نہیں۔ اگلی بات یہ ہے حضرت حسین دا موقف رضی اللہ تعالی عنہ دا کیا ہا؟ وہ میرے بھائیو، دوست، بزرگو، وہ سیاسی حوالے نال حسین دا موقف ہے۔ تساں حضرات دے علم دے اندر ہے کہ پیغمبر دی رحلت تو بعد نویں نبی آونا کوئی نہ، آپ اللہ دے آخری پیغمبر ہن، نبوت پوری ہو گئی ہے، نبوت تو بعد خلافت چل پئی ہے۔ خلافت دے کچھ اصولن، کچھ ضابطین، کچھ قائدین، کچھ طریقین، کچھ آداب ہیں۔ خلیفے دا انتخاب امت دے اہل و حل اہل و عقد، علم والے حضرات، بصیرت والے حضرات، سمجھ بوجھ والے حضرات خلیفے دا انتخاب کریں دن۔ خلیفہ انسان لوگ بنے دن، خدا نہیں بنے دا۔ اللہ نے خلافت دا وعدہ کیتے، لیکن وہ خلافت کیڑے بندے نو ملنی ہے؟ وہ صحابہ نے جڑے بندے نو خلیفہ بنائے اون دے حق دے اندر وہ وعدہ پورا تھے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام تو بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی دے جانشین بن گئے، پہلے خلیفہ بن گئے، انہیں کو خلیفہ بلا فصل آدن۔ صدیق اکبر تو بعد حضرت عمر بن گئے، حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان بن گئے،
حضرت عثمان تو بعد حضرت علی بن گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہن آخری حالت دے اندر حضرت کو پوچھنے تساں اپنا جانشین مقرر کرو، اپنا خلیفہ نامزد کرو۔ حضرت علی فرمائے میں اپنا خلیفہ نہیں بنیندا، اللہ تعالیٰ جڑے بندے نو چاہسی وہ لوگوں دے ذریعے او کو خلیفہ منتخب کرا دے سی۔ چنانچہ حضرت علی تو بعد آپ دے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیتے نے۔ 6 مہینے تقریباً حضرت حسن دی خلافت ہے۔ اس تو پہلے ایک مسئلے دے اتے حضرت علی تے حضرت معاویہ دا سیاسی اختلاف چلدا پیا ہا۔ حضرت امام حسن نو اللہ نے بڑی بصیرت دیتی، انہیں سوچا کہ یہ جڑا باہمی اختلاف ہے ان نال امت دا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں ان اختلاف دا ازالہ کر رہا ختم کر رہا۔ چنانچہ آپ نے کوشش فرمائی، آپ کو محسوس ہویا اگر میں حکومت اور اپنا عہدہ اور اپنی خلافت چھوڑ دیواں اور امت دے اندر وحدت پیدا تھی وے تو میں کوئی قربانی دیونی چاہیے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی گل ہے، تو میری سوچ تو بھی اچھی بات ہے۔ آج چھوٹا چھوٹا عہدہ کوئی نہیں چھوڑے گا، چھوٹی چھوٹی ممبری کوئی نہیں چھوڑے گا، چھوٹی چھوٹی نوکری کوئی نہیں چھوڑے گا، تو پوری مملکت اسلامیہ دی خلافت چھوڑ دیونا یہ کوئی معمولی قربانی ہے، بہت بڑا ایثار رہا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی دیتی اور امت دی وحدت دی خاطر حضرت معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، خلافت انہیں دے سپرد ہو گئی، اختلاف سارا ختم ہو گیا۔ او دے بعد 19.5 سال تک حضرت معاویہ دی خلافت رہ گئی، اختلاف بالکل کوئی نہ ہا۔ حضرات حسنین کریمین حضرت معاویہ نال محبت کریندے ہن، انہیں دے کٹھے رہندے ہن، اٹھدے باندے ہن، کٹھے کھانا کھاندے ہن، انہیں دے تحفے قبول کریندے ہن، باہمی مشاورت کریندے ہن۔ حضرت معاویہ انہیں دا ادب کریندے ہن، عزت کریندے ہن، احترام کریندے ہن کہ پیغمبر دے پیارے ہیں، پیغمبر دے محبوب ہیں، پیغمبر دے نواسے ہیں، اگر انہاں نال محبت کرے سوں سونا نبی سارے تے خوش تھی سی، نبی خوش تھی سی، اللہ دے نبی دی شفاعت نصیب تھی سی، اللہ دی رحمت نال بیڑا پار ہو گئے سی۔ یہ وقت میں گزرتا رہ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو بعد یزید جب اقتدار تے آیا، انہیں مطالبہ کیتا تمام لوگوں کو میری بیعت کرو۔ زیادی نظر اندی حجاز دے اندر آئی کہ حجاز دے اندر صحابہ ہن، نامی گرامی لوگ ہن، حضرت حسین موجود ہن، حضرت حسن فوت ہو گئے ہن، حضرت عبداللہ بن زبیر موجود ہن۔ انہیں پیغام بھجوایا انہیں حضرات کو آکو ساری بیعت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا یہ خلافت بڑا اچا منصب ہے، خلافت دے اتے او بندہ آوے جڑا خلافت دے اہل ہووے۔ ہن تک جتنے حضرات آئیں وہ خلافت دے اہل ہن، اساں سارے دی بیعت کردے رہے ہیں۔ یزید اقتدار تے آ گئے، اجاں صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، علم والے موجود ہیں، تقوی والے موجود ہیں، بصیرت والے موجود ہیں۔ یزید انہاں دی برابری نہیں کردا، لہذا میں حسین یزید دی بیعت نہیں کرنا۔ یہ حضرت دا سیاسی موقف آ تو کو پتہ ہے جڑا بندہ حکومت تے آندے، حکومت دا نشہ بڑا عجیب ہے، او آدھے باقی کوئی راوے نہ راوے، میری حکومت راوے بس۔ یزید اپنی حکومت دے نشے دے اندر بدمست ہا، او ادا میری حکومت راوے، ہر صورت میری بیعت کریں۔ حضرت حسین انکار کر دیتا۔ حضرت حسین تو بعد یزید دے نمائندے نے عبداللہ بن زبیر جڑے صدیق اکبر دے نواسے ہن، انہاں کولو بیعت دا مطالبہ کیتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جڑا فیصلہ حسین دا ہے میرا فیصلہ بھی اوہ ہے، میں بھی بیعت نہیں کرنا۔ یہ تو علم وچ ہوئے حضرت حسین نبی دے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دے نواسے ہیں۔ جلے انہیں حضرات نے بیعت دا انکار کیتے، بس یزیدی حکومت کو بڑا خطرہ لاحق تھا، وہ پیچھے کئی حرب استعمال کرن لگ گئے۔ این دوران کوفے دے لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھا، سانو پتہ چلے تساں یزید دی بیعت نہیں کی تھی، اساں بھی نہیں کی تھی، لہذا تساں سارے کو تشریف لے آؤ، اگر تساں آسو اساں جناب دی بیعت کرے سو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہیں تے اعتماد چا کیتا، بھئی کوفے والے لوگ یہ زیادی اکثریتی چن، تو اگر یہ سارا ساتھ دے میں تو خلافت قائم ہوئے سی۔
یزید دی جڑی حکومت آنی پی اور بادشاہت بندی پی ہے یہ بادشاہت ختم ہوئے سی. حضرت اپنے نظریے بھی سچے ہن، حضرت حسین موقف بھی سچے ہن. انہیں کوفے دے لوگیں حضرت کو خط لکھ کے سجا. ہن کوفے والے لوگیں دی نیت کیا ہے یہ اللہ جان دے. اگو چل کے میں دسینا 3 چیزاں انہیں دے اندر موجود ہن، وہ میں کو یاد نہیں وائے میں تو کو دسے سا. حضرت حسین انہیں کو قوت سمجھ کے روانہ تھیون دا ارادہ کیتا. مکہ مکرمہ وچوں نبی دے صحابہ موجود ہیں، انہوں نے پتہ چلیا حسین کوفے پہ ویندن. حضرت حسین دی تیاری دا سن کے صحابۃ الرسول نے حضرت حسین کو منع کیتا کہ تسا کوفے دا سفر نہ کرو. انہیں فرمایا میں کو لوگیں دے خط ہیں، او آدن اساں توڑے علی دے شیعہ ہیں، توڑے حبدار ہیں، توڑے بھی شیعہ ہیں، لہٰذا اساں توڑی بیعت کرے سو آؤ یزید کو چھٹکارا حاصل کریں گے. حضرت فرمایا اگر انہوں نے یہ تائید حمایت نہ لے تو میں کو وننا چاہیے ہے. حضرت کا مقصد یہ کہ میرے جامن نال اگر تبدیلی آ گئی تو حکومت دی بجائے بادشاہت دی بجائے خلافت قائم تھی گئی، اہل بندہ آ گیا تو امت واسطے بڑی بہتری ہے. گل سمجھ آنی پئی؟ صحابۃ الرسول دا موقف یہ ہا کہ بے شک تسا ونجو لیکن جنہیں کوفے والے دے اتے اعتماد کر کے وینے پیو ساکو اے کوفے دے لوگ قابل اعتماد نظر نہیں آندے، انہیں دے اندر ساکو منافقت نظر دیے. سمجھ آئیے؟ اتھائیں گل ہک سمجھ گنو یہ مسئلہ چونکہ اجتہادی ہا. حضرت حسین اپنی جا سچے ہن، صحابہ اپنی جا سچے ہن، لیکن آمن والے وقت نے یہ ثابت کیتے کہ او جڑا اندازہ ہا حضرت حسین دا کہ کوفے والے آدن اساں توڑے شیعہ ہیں تے توڑی بیعت کرے سوں تے انہاں دی اکثریت ہے تے انہاں دے ذریعے تبدیلی آوے سی تے خلافت قائم تھی سی. حضرت دا اندازہ صحیح نہیں نکلیا. صحابۃ الرسول دا جڑا اندازہ ہا کہ کوفے والے منافقت پہ کرینن، اتنے توارے باب علی نال وفا نہیں کی تھی، توارے بھائی حسن نال وفا نہیں کی تھی، تو نال کی میں وفا کرینن، انہیں دا اندازہ صحیح نکلے. گل میری سمجھ آئی ہے؟ بہرحال انہیں حضرات دے روکن تے امام حسین روک گئے. آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی کو بھیجینا مسلم بن عقیل کو تحقیق کر کے آوے. مسلم بن عقیل روانہ تھی گیا مکے کنے کوفے. جلے کوفے پہنچا اہل کوفہ نے انہوں دا بڑا استقبال کیتا. کئی ہزار بندے نے انہیں یا دعوتاں بھی کیتا، انہیں دی بیعت ہی کیتی. اپنے بھائی حسین نو بولا اساں دی بیعت کرے سو. انہیں کو جلدی خط لکھ او سازش آئی نا اندر. حضرت کو خط لکھوائے نے. مسلم بن عقیل نے اتو خط لکھ دیتا حسین ابن علی دینا کوفے والے لوگ تو تاری محبت ہی مردے پہن جلدی آؤ. انہوں خط لکھوائے نے ادو یزید کو 1 ملین وہ کوئی کھنے تو اپنی حکومت دے نشے چ بیٹھیں تے کو پتہ کوئی نہیں. حسین دا قاصد آ گئے مسلم بن عقیل اور او الیکشن کمپین چلیں دا پے. اے آج کل دی توری زبان بولا نا الیکشن کمپین چلیں دا پے. ان قریب توری حکومت دا تختہ الٹ ویسی تو انہاں کو انتظام کر. اون ویلے اون دا ہک گورنر ہا جندا نا ابن زیاد ہا وہ بصرے دا گورنر ہا. کتھوں دا؟ بصرے دا. کئی معاملے دے اتے توجہ کرائے کہیں معاملے دے اتے یزید تے ابن زیاد دی اڑبن ہائی. علیک صلیح کی کوئی نہ آونجی کوئی نہ ناراضن یزید انہوں تے ناراض آئی. لیکن یزید کو جلے پتہ لگے جو حسین دا قاصد مسلم بن عقیل آ گئے تے حسین دا رستہ ہموار پیا تھینے تے الیکشن کمپین پہ چل دیے تے میری حکومت کو بڑا خطرہ لاحق کہتے کیا تھے. اون ساری اپنی ناراضگی شرازگی جڑی ابن زیاد نال ہائی سمجھ آئیے نا وہ بھلا دیتی تے فوراً ابن زیاد نال رابطہ کیتا. جیرا تیرا میرا معاملہ ہے وہ بعد حل کرے سوں تو ایمیں کر. اے مسلم بن عقیل آ گئے تو اندہ بندوبست کر کنٹرول کر. وہ کہ میں کی میں کنٹرول کر رہا ہوں میں بصرے دا حاکم ہاں. مسلم بن عقیل کوفے آئے کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر ہے وہ کو آنکھوں نہ کنٹرول کرے.
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی دے صحابین یزید نے نعمان ابن بشیر کو آکھیا حسین دا قاصد آ گئے ان دے بعد حسین آنا پے تو انہیں دے کنٹرول کر. حضرت نعمان ابن بشیر نے فرمایا یزید میری گل سن حسین نبی دا نواسا ہے خاندان نبوت دا بندہ ہے تو آدھی کنٹرول کر اے نبی دا محبوب تے نبی دا پیارا ہے میں حسین تے سختی نہیں کر سکتا. اتو اندازہ کرو کہ صحابہ دے دل دے اندر حسین دی کتنی محبت آئی. اور سمجھ آنی بیٹھی ہے یہ جنہیں کس سے کہانیاں کریں نا جب صحابہ خلافاً فلان وہ صحابی تا انہیں دی حمایت کیا کریں دے. صحابی گورنر کوفے دا نعمان ابن بشیر یزید کو چٹا جواب دے دیتے سے میں حسین تے سختی نہیں کر سکتا. حسین نبی دا پیارا ہے نبی دا صحابی ہے نبی دا عزیز ہے کیا سختی کرا میں میرے کو لے کم نہیں تھی. اون پیچھے یزید نے رابطہ کیتا ابن زیاد جرا بصرے دا حاکمہ کہ نعمان ابن بشیر کمزور آدمی ہے میری گل نہیں سندا تو آ کنٹرول کروں کہ میں گورنر اتھو دا اتھا کنٹرول میں کیویں کرے سے. یزید ہے کہ تو کنٹرول کر حکومت کو خطرہ ہے اگر تو آ دیں تو آ میں کوفے دی گورنر بھی تینوں دینا بسرے دا گورنر ہی تو جڑے بندے کو دو صوبے دی گورنر ہی مل ونجے ان دا پیر زمین تے آسی او جابر ظالم آدمی ہا وہ آیا ان نے حضرت نعمان ابن بشیر کو چا ہٹایا تے کوفے دا گورنر ابن زیاد کو چا لایا. ابن زیاد نے آ کے فوراً پھل پھوٹ گھت لی تھی پتہ کرو مسلم بن عقیل کتا ہے انہیں کہ فلانے گھر رہے ہانی ابن عروہ اون سارے بندے چا پکڑوائے حضرت ہانی کو چا پکڑوایا تو ان دے ذریعے انہیں کہ دس مسلم بن عقیل کو تے کیوں سڑوائے انہیں کہ اللہ دی قسم ہے میں نہیں سڑایا انہیں کہ تو کیوں ٹکائی پائیں کیوں روٹی کھمیں نہیں کیوں عزت کریں نہیں کیوں حفظ انہیں کہ گل سن مسلم بن عقیل نبی دے خاندان دا بندہ ہے ساڈا مہمان ہے مومن مسلمان ہے جڑا مہمان آوے میں گھروں کٹ دے ماں میری گل سمجھ آنی بیٹھی ہے تو توجہ کرائے میں تو کوئی نہ دسے جو میں دسے نہ بیٹھا موضوع تے گل بیٹھے کرنے ہیں اشتہار لگا کھڑے نا ٹھیک ہے. ہانی ابن عروہ گرفتار تھی کہ آ گیا ابن زیاد پوچھا مسلم کتنے ہوا کہ میرے کو کیا پتہ ہے کتنا ہے کہیں ویلے آ ویندے میرے گھر آ ویندے کہیں ویلے چلیا ویندے تے چلیا ویندے. اون ظالم نے ظلم کرایا ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کرا دیتا تے مسلم ابن عقیل کو چا پکڑوایا تے مسلم ابن عقیل کو آکھا کہ تو اتھا آئیں حسین دا رستہ ہموار کرن واسطے تیاری کر تیری موت دا ٹائم قریب ہے. حضرت مسلم فرمایا میں موت کو نہیں ڈردا چند میں جا گلاں سن گئن پہلی گل تو ہے میں فلانے بندے کو کردہ لے میں کردہ ادا کرنے بندہ سد جے کو میں وصیت کراں میرا کردہ تا ادا کرے یعنی انہیں دی دینداری دا اندازہ کرو تو مسلم بن عقیل دی دینداری دا اندازہ کرو. بہرحال اون ابن زیاد ظالم نے ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر دیتا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیتا. ان مسلم بن عقیل دا خط حسین دو چلیا گئے سمجھ آئیے نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی خط پہنچے صحابہ کو دکھائے تو ساتھ آوے تحقیق کرے تحقیق ہو گئی ہے میرے چاچے دے بیٹے دا خط آ گئے تے اتھو دے حالات اچھے ہیں لہذا میں ویلا پیا. نبی دے صحابہ نے پھر فرمایا ابن عباس ابن زبیر ابن عمر جڑے مکہ مکرم انہیں کہ نبی دا نواسا گل سن اگر تو سفر کرنا بھی ہے کوفے دا سفر کر مہربانی کر بیوی بچے نہ لے جا ساکو خطرہ لگ دے ان وچ کوئی سازش ہے اور اے نہ ہوئے کہ تساں اویں بے دردی نال شہید تھی ونجو جویں عثمان اپنی بیوی دے سامنے شہید تھی گئے. تساں دے دے لو کہ صحابہ دی بصیرت کیویں پوری تھی یہ بات. حضرت حسین فرمائے نہیں انہیں دے خط بھی آ گئے میرے بھائی دا خط بھی آ گئے میرے ونجن نال اگر خلافت دا نظام قائم تھی نے تو میں وینا. شہزادہ اتھو ٹور پائے چلدا چلدا رستے بھی جرا بندہ آوے پوچھن حالات کیا ہیں وہ آکھن حالات صحیح کوئی نہیں. شاعر ملا فرزدق حضرت پوچھا کوفے دا حال تھوڑا وہ ہے کہ لوگاں دے دل تواڈے نال ہیں تلواراں یزید نال ہیں. حضرت فرمائے میں ہوں سفر کر رہا میں وینا دیکھوں تو صحیح کیا حالات. اگے چلتے 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 اگے آئے اگے جلے آئے پیچھے
او ابن زیاد نے ایک دستہ اپنی فوج دا بھیجا، حسین آندا پہ کنٹرول کرو، اوندا کمانڈر جرا افسر اوندا نام حر بن یزید، وہ آیا رستے دے اندر حضرت حسین دے جڑا قافلہ ہے وہ کو آ کے روکیا، گل بات تھی مذاکرات، کتھوں آئے ہو؟ مکے مدینے چو آئے، کتھاں ویندے ہو؟ کوفے ویندے ہیں، کیوں ویندے ہو؟ حضرت فرمائے لوگاں دے خط ہیں، لوگاں میں نے دعوت دیتی ہے، میں انہاں دے دعوت دوتے ویندا پیاں۔ حر بن یزید نال گل بات تھی تفصیل نال، وہ آخیا میں کو خطاں شتاں دا پتہ نہیں، میں کو آرڈر ہے میں تو کو گرفتار کراں، میں گرفتار کرن واسطے آیا۔ حضرت فرمائے میں کوئی مجرم ہاں، میں کوئی گنہگار ہاں، میں کوئی زیادتی کی کیڑی بنیاد تے میں کو گرفتار کریں لیا؟ حضرت حسین دی گفتگو دے دوران نماز دا ٹائم ہو گئے، میرے پیر حسین نے اپنے مؤذن نو آرڈر جاری کیتا اذان ادا کر۔ حضرت حسین دے مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ دی قسم ہے مسلمانوں، میرے پیر حسین دے مؤذن نے رستے دے اندر وہ اذان پڑھی جڑی آل سنت دی مسجد وچ پئی ہوندی ہے۔ پوری ذمہ داری نال پیدا، پوری ذمہ داری گل کر رہے ہیں، جھوٹ بولا خدا معاف نہ کرے۔ نماز دا ٹائم ہو گئے، حضرت نے فرمایا صفاں تیار کرو۔ حضرت حسین دے رفقا نے جماعت دی صف کھڑی کی تھی، آپ دی نظر حر بن یزید تے پئی، فرمائے حرا تو بھی نماز پڑھ دیں یا نہیں پڑھدا؟ وہاں کہ نماز تو ضرور ادا کرداں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے ادا کریں نہیں یا علیحدہ ادا کریں نہیں؟ وہاں کہ جناب کو بہتر کیڑا امام ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا حرا تینوں شرم نہیں آندی؟ نمازوں بھی میرے پیچھے پڑھ دیں تے مقابلہ بھی میرا کرے نہیں؟ آدن حسین دے اس جملے نے حر دے دل دی دنیا کو بدل دیتے۔ یار گل تو سچی ہے، جندے پیچھے نمازہ پڑھ دیں، جندے نانے دا کلمہ پڑھ دیں، مقابلہ بھی ادا پہ کریں، یہ کیسی گل ہے؟ سب کو گل سمجھنی چاہیے۔ بہرحال حر دا دل نرم ہویا، وہاں کہ حسین تو نبی دا نواسائیں، میں تیرا مقابلہ تا نہ کریں دا، میں تینوں گرفتار بھی نہ کریں دا، لیکن واپس بھی نہ جاون دیں دا، جو میں آخر انہاں دا تنخواہ دار ہاں، انہاں دا حکم ہے میں کو اتنا ہے، تسا میرے نال چلو، میں تانوں لے چلدا۔ حکمران بالا نال خود مذاکرات کرو، گل بات کرو، اپنا معاملہ آپ طے کرو۔ حضرت حسین فرمائے ٹھیک ہے مینوں لے چل، میں حکمران تیرے نال گل بات کرے ساں۔ اے حر اپنے فوج تے سپاہی تے پولیس دے لوگیں دے نال، اپنے نمائندے تے کارندے دے نال حضرت حسین دے اے حسینی کافرے نو گھیر کے اگے لے گیا۔ اگے جلے گئے، ایک بندہ رستے دے اندر مجھے توجہ توجہ اے توجہ، پوری توجہ، یہ تو جڑا اج دا جلسہ ہویا میں کلا ہوا ہاں، بس بیا کوئی بندہ نہ ہویا، میں کلا ہوا ہاں، تسا ہوا، میں شہادت پڑھوں پوری، واقعہ کربلا پورا ہویا تک پتہ لگیا جو بھئی اسا حسین نال کتنی محبت رکھتے ہیں، سر دل حسین دا کتنا احترام۔ اللہ دی قسم ہے جرا حسین نال محبت نہیں رکھدا مومن ہی نہیں، سچ بیٹھا خدا گواہ۔ سارا حسین سارا عقیدہ ہے، حسین سارا دین ایمان ہے، اسا صحابہ دے بھی غلام ہیں، اسا اہل بیت دے بھی غلام، سچے کچھ نہیں بولے نا، ہر شے کو منے دے آئے جیڑی شے دی سنے نبی نال نسبت ہے، سچے، اور جنے بارے پیغمبر دی ہدایت ہے اسا اس کو تسلیم کریں دے ہیں۔ نبی فرمائے صحابہ نال پیار کرو، اسا پیار کریں، نبی صحیح فرمائے میرے اہل بیت نال محبت کرو، اسا محبت، سچے، بلکہ میں آنا دین دی ہر گل اوے منو جی میں نبی فرماؤ، یہ اصول ضابطہ یاد رکھیں، یاد رکھ سو کہ نہیں یاد رکھ سو؟ سنے پاک خدا کو منو جی میں نبی فرماوے، سارے نبیاں کو منو جی میں نبی فرماوے، سنے نبی دی نبوت عظمت کو منو جی میں نبی فرماوے، نبی دے علم کو منو جی میں نبی فرماوے، سنے قرآن مجید کو منو جی میں نبی فرماوے، سنی حدیث پاک کو منو جی میں نبی فرماوے، نبی دی سنی سنت کو منو جی میں نبی فرماوے، نبی کو منو، نبی دی ساری جماعت کو منو، نبی کو منو، نبی دی اہل بیت کو منو، اولیاء کرام کو منو، بزرگان دین کو منو، ولایت کو منو، تصوف کو منو، روحانیت کو منو، بیعت کو منو، زندہ پیریں کو منو تے قبر والے کو منو، ہکا گلے منائے ہوئے جی میں 14 طبق دا سردار فرماوے۔ کیتا سونا رستہ ہے یار، سارے کولو تو تنقید ہے ہی کوئی نہ، سارے کولو تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف۔
دیکھو جھگڑا والے تھیندے جلا بندہ کہیں کو مننے تے کہیں کو نہ مننے. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ کو مننے کچھ کو نہ مننے. ناراض نہ تھی وائے ایک جملہ آکھاں جا آگا کچھ کو مننا تے کچھ کو نہ مننا یہ یہودیاں دا طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن ہے. اللہ فرمائے بعض چیزاں منیں دے ہو بعض چیزیں دا انکار کریں دے ہو. اور بعض صحابہ کو منیں دے ہو بعض دا انکار کریں دے ہو. بعض اہل بیت کو منیں دے ہو بعض دا انکار کریں دے ہو. بعض کو پاک منیں دے ہو بعض کو پاک نہیں منیں دے. یہ بعض پاک ہیں یا سارے پاک بولیں دے نہیں وے اچھنے میں منیں دے. حضرت ابی دی اپنی ذات مبارک پاک ہے یا کہنا. حضرت ابی نے 11 شادیاں کی تن پاک ہیں یا کہنا. پیغمبر دے 3 بیٹے پاک ہیں یا کہنا. سونے نبی جان 4 بیٹیاں پاک ہیں یا کہنا. حضرت ابی دے 3 داماد پاک ہیں یا کہنا. حضرت علی جان 9 شادیاں پاک ہیں یا کہنا. حضرت علی دے 18 بیٹے پاک ہیں یا کہنا. حضرت علی جان 17 بیٹیاں پاک ہیں یا کہنا. حضرت ابی دی بڑی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ پاک ہے یا کہنا. زینب دا بیٹا دینا لیے اے پاک ہے یا کہنا. حضرت رقیہ دا بیٹا عبداللہ اے پاک ہے یا کہنا. حضرت بی بی فاطمہ دے 5 بچے. حضرت بی بی فاطمہ دے 3 بیٹے. حسن پاک ہے یا کہنا. حسین پاک ہے یا کہنا. محسن پاک ہے یا کہنا. حضرت فاطمہ نے 2 بیٹا سیدہ حضرت سیدہ ام کلثوم. حضرت حضرت علی دی بیٹی سیدہ ام کلثوم. بی بی فاطمہ الزہرا دی بیٹی. حضرت رقیہ حضرت فاطمہ الزہرا دی بیٹی جنی شادی عبداللہ نال تھائیے. اے عبداللہ جعفر تیار دا بیٹا. عبداللہ بن جعفر تیار جرا حضرت علی دا داماد اے پاک ہے یا کہنا. ان دے گھر دے اندر سیدہ زینب آئیے. سیدہ زینب جڑی حضرت حسین دی بہنے جڑی حضرت حسن دی بہنے جڑی حضرت محسن دی بہنے جڑی سیدہ فاطمہ دی دھیے حضرت علی دی دھیے. اے میدان کربلا دے اندر اپنے بھائی حسین دے کٹھے گئیے. اے زینب پاک ہے یا کہنا. یہ بات 5 تن پاک کی میں بنائی ودے ہو خبر اصطلاح بنائی کہیں حضرت نے سارے تن پاک سچے اچھنے پہ بولیں. ان توجہ کرے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا سفر جاری ہے. اگے ایک مکان تے ون کے رک کے ایک بندہ آیا. حضرت نال ملاقات کی تھی. انہوں نے آئے ترماہ بن عدی. ترماہ بن عدی نہ یاد کیتے وے. ترما توئے نال توئے رے میم الف ما ہے حلوے والی. ترماہ بن عدی. یہ ترماہ بیٹا عدی دا. عدی بیٹا حاتم تائی دا. حاتم تائی دا نام سنیے میں نا او جرا بڑا سخیا. یہ حاتم تائی دا بیٹا عدی نبی دا کلمہ پڑھ دے نبی دا صحابی بن گئے. اے عدی دا بیٹا ہے. انہاں نام ہے ترما. اے تابی ہے. یہ کیا ہے بولتا حضرت عدی دا بیٹا جناب ترما آیا. حضرت حسین نال ملاقات کی تھی. میں نو پتہ لگے نبی دا شہزادہ پیار نے میں ملاقات کراواں. ملاقات تھی. حضرت کی میں آیا. حضرت فرمائے میں نو کوفے والے نے خط لکھیا میں انہاں دی دعوت تے آیا. حضرت ترما نے عرض کی تھی مہربانی فرماؤ تساں کوفے دا سفر نہ کرو. اے کوفے دے لوگ بڑے بے ایمان تے منافق ہیں تانوں دھوکا پے دین. حضرت حسین نے فرمایا ترما کیساں گلاں پیا کرے نے. اوہاں کہ حضرت میں سچ پیا دا. میں جس وقت کوفے وچوں چلیا میں لٹے کوفے دے لوگ فوجاں تیار پہ کریں تارے مقابلے دی تیاری ہے. سن دے پیا. حضرت حسین حیران ہو گئے. عجیب معاملہ ہے. میں کو خط لکھے نے میرے خلاف لڑائی دی تیاری. وہاں کہ حضرت میں دیکھ آیا لشکریں دے لشکر تیار ہیں تارے خلاف مقابلے دی بہت بڑی تیاری ہے. جنگ دا پروگرام ہے. مہربانی کرو تساں اگے سفر نہ کر رہو. ہن توجہ. حضرت فرمائے پہلی گل تو یہ ہے کہ انہیں میں کو خط لکھن میں جواب دیتے میں آ رہا. دوسری گل یہ ہے میں بھائی مسلم بن عقیل بھیجے تحقیق واسطے. میرے بھائی دا خط آ گئے تسی آ جاؤ. اے لوگ جناب دی محبت ہی مردے پین. میں جوابی خط لکھ دیتے کہ میں آ رہا. سن دے بیٹھے ہو. حضرت فرمائے پہلا خط لکھے میں آ رہا. دوسرا خط میں لکھے میں آ رہا.
ہوں میں نہ ونجا ہے تو وعدہ خلافی ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ اور سنتا بیٹھا ہی تھوڑے والے بولیں نہیں وے تاری چس کوئی نہیں تھوڑے والے بالکل، تو کو ملود سننے کا شوق ہے، نعتاں چھڑاؤ بس، جی تھکے بیٹھے ہو میں دعا منگدا بولیں دے جو نہیں وے میں تورے کو پیسے منگدا پیا، یہ تو خدا واسطے علی کر، یہ تو خدا خوش رکھے شو دے عامر بھٹے صاحب کو کتی میں کو فون کتنے سے تو اس بھی خدا دا واسطہ ہی تو ضرور ہے، میں کہ میں نہیں آندا اگر نہیں یار تو آ خدا دا واسطہ ہی جلسہ تیرے ہوتے سارا تے بس ہور کوئی نہیں بیان تیرا تھی ہونے، میں تو پتنی 4 گھنٹے تھی گن آیا بیٹھا اتنا تھوڑا الا بول کوئی نہیں، ہوں اگر الا بول کرو میری گل سمجھ آندی پئی ہے تو میں اگو تے گل چلاواں ورنہ میں دعا مانگا۔ ہاں بہ ون بہ ون ہوں کتنا گئے ودے ہیں تو صوفیا ترما بن عدی دی گل پہ سنے نا، ترما ہے کہ تسا نہ ونجو کوفے دے اندر تورے خلاف لوگ تیار ہیں، یہ گل ہے نا۔ حضرت کیا فرمائے؟ حضرت فرمائے میں پہلا خط لکھے میں آ رہی ہوں، پھر مسلم بن عقیل کا خط ہے میں جواب دے دیتے میں آ رہی ہوں، ہوں میں نہ ونجا وعدہ خلافی ہے، لوگ میری انتظار ہی جو سن، سمجھ آئی؟ وعدہ خلافی اسلام یہ حرام ہے۔ دو گلاں توجہ 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 قیمتی گل تو کوئی نہ سنے سی میں جی میں پہ سنے نا۔ حضرت ترماز کر دل میں جڑے ویلے حضرت حسین دا دینی جذبہ ڈٹھے، ترما دے میں ڈٹھے حسین دا اتنا عزم بلند ہے، حسین اتنا مخلص ہے، حسین اتنا وعدہ وفا ہے، حسین اتنا دین دوست ہے، میں اندازہ لائے جو اے پچھو تے ہٹان والا نہیں، اے عظیمت دا امام ہے۔ پچھوں اگلی گل کی تھی توجہ 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 جڑی تھوئے ایک بیان کو نہیں تھئی، توجہ ہے؟ حضرت ترما دے میں عرض کی تھی شہزادہ اگر جناب اپنے عزم دے اندر اتنے پکے ہیں اگے وجہ ضروری سمجھیں پھر مہربانی کرو مینوں اجازت دیو میں اپنے قافلے دا سردار ہاں، میرے خاندان دے اندر میرے قافلے دے اندر میرے پیروکاروں دے اندر 20,000 کڑیل نوجوان موجود ہے، اگر جناب اجازت دے میں 20,000 نوجوان تاری حمایت واسطے لے آنا، تُسا کلے نہ ونجو، تُسا تھوڑے بندے ہو، اگے بہت بڑی فوج تیار ہے، تھوڑے کول تو افراد ہی کوئی نہیں، میں اپنے قافلے دا قبیلے دا سردار ہاں، میرے قبیلے دے اندر 20,000 کڑیل نوجوان ہے، میں نوجوان صحت مند طاقتور بہادر لے آنا، وہ تاری حمایت کرے سن، تارے نال وے سن، اگر خدا نخواستہ لڑائی لگی تو تاری حمایت دے اندر تاری حفاظت دے اندر تارے دفاع وچ لڑ سن، جنگ تھی سی پتہ تا لگ سی، وہ سمجھ آئیے؟ یعنی توجہ کر توجہ توجہ تو حضرت ترما نے جب پیشکش کی تھی میرے پیر حسین نے فرمایا ترما تو جو نوجوان لے کے آ نہیں میں تا لڑائی واسطے آیا نہیں، آئے حسین تیری عظمت کو سلام، آپ نے فرمایا میں تو لڑائی دے ارادے تے آیا ہی نہیں، میں اگر لڑائی واسطے آواں ہاں میں ہتھیار گھن کے آواں ہاں، میں تلواراں تیراں نیزے چاہ کے آواں ہاں، میں برچے ڈالاں چاہ کے آواں ہاں، اور اگر میں لڑائی واسطے آواں ہاں میں مکے تے مدینے وچوں حجازی نوجوان لے کے آواں ہاں، اگر میں لڑائی دے ارادے تے آواں ہاں میں اپنے بیوی بچے لے کے نہ آواں ہاں، ترما میں تو لڑائی واسطے آیا نہیں، تو نوجوان کیوں لے آنی، میں کو تیرے نوجوان دی ضرورت کوئی نہیں۔ سن دے بیٹھے ہو اگلی گل توجہ توجہ میری تقریر لکھن دے قابل آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترما تو میں نے پیشکش پیا کرے نہیں، مہربانی میں تیری پیشکش دا شکریہ ادا کرے نا، میں نے تیرے نوجوان دی ضرورت کائے نہیں۔ اگلی گل ہے میری ایک گل دے اتے حر بن یزید نال معاہدہ تھا، حر میں کو آدھے لڑائی کوئی نہیں،
میں تے کو لے چلدا تو میرے حکمران بالا نال مذاکرات کر مسئلہ حل تھی ویسی میں انہیں دے حکمرانے نال مذاکرات واسطے ویندا پیاں میں تے لڑائی واسطے ویندا ہی نہیں پیا کچھ سمجھ آئیے ترما بنا دیا دے جب میں حسین دی گفتگو سنی میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے میں کہ حسین تو سچائی تیرا عزم سچا ہے تیرا ارادہ سچا ہے تیرا پروگرام سچا ہے تیری نیت سچی ہے لیکن پیغمبر جو فرما گئے ہیں حسین شہید تھی ویسی آخر کوئی سبب تو بڑھنے حسین میں ہن کچھ نہیں کر سکتا اللہ تیری حفاظت کر رہے ترما بن ادیا دے میں روندا ہویا واپس ہٹ گیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگے چلین اگے ون کے حر بن یزید نے شمر نال ملاقات کرائی شمر آکے گورنر ابن زیاد آدے حسین کو آکھو میری بیعت کر رہے کیا کرے بولے نا نہیں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا شمرا تیرا گورنر اتنا بدفاہم ہے میں بیعت نہ کی تھی یزید دی بیعت نہ کی تھی میں مکے تے مدینے بیعت نہ کی تھی اتھے آ کے میں بیعت کی میں کرے نا جیرے بندے نو میں خلافت دا اہل نہیں سمجھدا او کل نہ اہلات اج کی میں اہل بن گئے حسین کل بھی بیعت نہیں کی تھی حسین اج بھی بیعت نہیں کرے نا کچھ سمجھ آئیے بولے نا نہیں میں اتنی اجازت ہوئے تو ایک جملہ گل کروں چا شمرا دے میں گورنر کو پوچھ کے آنا گورنر دے کو گئے وہ کو آکھے حسین آدے میں بیعت کل بھی نہیں کی تھی آج بھی نہیں کرے نا ابن زیاد آکھے شمر کو حسین کو آکھ بیعت نہیں کرے نا لڑائی واسطے تیار ہو جیرے ویلے وہ لڑائی دا حکم کن کیا ہے حضرت حسین پھر فرمائے شمرا کو دس میں لڑائی واسطے نہیں آیا میں لڑن نہیں آیا لڑین دا اون دے نال ہے جرا لڑے میں تو بیوی بچے نال آیا اگر میں آیا بھی ہاں تو پر امن تبدیلی واسطے آیا میں اس واسطے تو نہیں آیا کہ تیری میری لڑائی تھی ونجے اور خام خواہ اگر تو لڑ نہیں پھر حضرت فرمائے میرے ترائے گلاں ایک گل جڑی تے کو پسند آوے چن کے کتنی گلاں بولے نا نہیں میں پہلی گل تو یہ ہے کہ میں کو چھوڑو میں جتھوں مکے مدینے چ آیا میں واپس چلیا ونجا میں اتمام حجت پوری کر دیتی ہے معاملہ اللہ دے سپرد ہے اللہ تعالیٰ کوئی آپ اصلاح دی صورت پیدا کرے سی دوسری گل یہ ہے اگر پیچھے میں کو نویج ونجن دیں دے تو ترکی دی سرحد تے یا جیڑی سرحد تے تساں کافرے نال لڑدے پیو میں کو بھی رستہ دیو میں بھی کفار نہ لڑدا ہویا شہید ہوئے ساں تیری میری لڑائی نہ تھی وے تیجی گل یہ ہے کہ رستہ چھوڑو رکاوٹ نہ بنو میں دمشق وینا تو امیر یزید دمشق دے اندر بیٹھے میں یزید نال ملاقات کرے ساں میں ان کو پوچھدا وہ کیا چاہندے میں دسے ساں میں کیا چاہنا جے کو تساں سیاسی مذاکرات آ دیو سیاسی مذاکرات کرینے ہیں میں کو وجانے شمر ترائے گلنا کھین کے ابن زیاد دے کلو گیا کہ جنگ دی بھا بجھ گئی ہے حسین آدھے میں واپس وینا یا کہیں سرحد تے میں کو رستہ دیو یا یزید نال میں کو ملاقات کراون دیو میں معاملہ آپ اپنا حل کرے ساں میں انہاں نال گل بات کرے ساں ابن زیاد چونکہ ظالم اور جابر آدمی ہا اور اے جڑا شمر ہا اے شیطانی ذہن دا بندہ ہا وہ انہاں نال مشورہ کیتا تیرا کیا خیال ہے وہ کہ سی گلاں تے ٹھیک ہیں حسین جان گلاں ٹھیک ہیں لیکن اگر تساں حسین کو چھوڑ دیتا دوبارہ حسین تورے ہاتھ نہ آسی توری حکومت کو سخت خطرہ ہے میں آنا کم اتھیں تمام کرو اون پیچھے جوابی حکم لے بھیجاؤں کہ ون عمر بن سعد کو آکھ حملہ کرے نہیں حملہ کرے نہ او کو ہٹا دے اون دا چارج تو گھن گھن اون دا سربراہ تو بنون اور فوراً حسین دوتے حملہ کر دیو اے شمر واپس والا آیا حضرت حسین نال آ کے گل بات کی تھی کہ ابن زیاد کوئی گل نہیں منہندا او دے ہکا گل ہے یزید کو چھوڑو پہلے میری بیعت کرے میرے پیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسین دا ہتھ تیر تے آ سکدا حسین دا ہتھ تلوار تے آ سکدا حسین دا ہتھ خنجر تے آ سکدا حسین دا ہتھ نیزے تے آ سکدا لیکن ظالم تے فاسق فاجر تے ہتھ تے نہیں آندا میں سارا خاندان قربان کرے ساں اپنی گردن کٹوے ساں لیکن ظالم دی بیعت نہ کرے ساں ہونی تھا جملہ توجہ ہے
ہن ابن زیاد تے شمر نے لڑائی دا آرڈر جاری کر دیتا، حسین لڑائی دے واسطے تیار ہو جا۔ حضرت حسین فرمائے آخری رات دی مہلت دے، ایک رات دی مہلت، میں اپنے بچے کو حالات دس دینا، سویرے لڑائی تھی، ان سویرے لڑائی پہ دی۔ توجہ توجہ قیمتی گل، میرا سوال ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایسے اوکھے ٹائم جب حسین دی جان نو خطرہ ہے، حسین دے بچے نو خطرہ ہے، حسین دے بھائیاں نو خطرہ ہے، حسین دے بھتیجے تے پانجے نو خطرہ ہے، حسین دے پورے خاندان نو خطرہ ہے، اے جے نازک موڑ تے حضرت حسین انہیں نال کمپرومائز کر کے تکیہ کیوں نہیں کیتا؟ توجہ توجہ، ٹائم ہاں نا کوئی نہ، اس نے کہا چلو یار حالات جان بچاؤ، انہیں دی بیعت کرو چاہا، کیا خیال ہے؟ بولیں گے نہیں؟ اے جی میں کئی لوگ حضرت علی نے آخری ٹائم تکیہ کر کے ابو بکر دی بیعت چا کی تھی، تکیہ کر کے عمر دی بیعت چا کی تھی، تکیہ کر کے عثمان دی بیعت کی تھی۔ میں آدھا جانا بابا تکیہ کر کے بیعت کر دے، انہا بیٹا حسین تکیہ کر کے بیعت کیوں نہیں کرے نا؟ سوال بن دے بول یار، بلکہ لمبا حال ہے، بس میں لمبا تو نہیں، میں گل مختصر کرنی ہے، لمبی گل نہیں کرنی، دعا دا ٹائم قریب آ گئے، توجہ نال گل کریں چاہ، اجازت ہے کریں چاہ۔ حضرت زکریہ نو آرے تے پہ چیرینل، زکریہ تکیہ نہیں کریندا، یحییٰ دی گردن تے چھری پہ چلینل، حضرت یحییٰ تکیہ نہیں کریندا، حضرت بلال دی جان تے کوڑے پہ برسینل، بلال تکیہ نہیں کریندا، حضرت خبیب نبی دا صحابی سولے دے پھندے تے پیا لٹک دے، دشمن دا سردان قریب ہے خبیبہ، تینوں اتار دے ماں تیری جگہ تے تیرے نبی نو لے آواں، برداشت کرے سے یا کوئی نہ۔ اے ٹائم آ کے حضرت خبیب تکیہ کر لویا، حضرت خبیب نے دشمن دی اکھ دے اندر اکھ پا کے فرمایا اوہ ظالمان دوبارہ بکواس نہ کریں، خبیب دی جان لگ دفعہ ٹکڑے ٹکڑے تھی وے قابل برداشت تے، سونے نبی دے قدم مبارک تے کنڈا لگے اے بھی قابل برداشت کوئی نہیں۔ کل سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ میں آدھا حضرت حسین ہی سب کچھ قربان کیتے، حسین تکیہ نہیں کیتا، یہ تو معلوم تھی نے تکیہ جھوٹا ہے، حسین سچا ہے، سچے اچھی بولے یار، چھکے بول یار، مل کے بول یار، اور یار باقی چھوڑو جرا کے بھئی تکیہ چل دے، وہ کو اگر چاہ تکیہ کر کے تو سارے ابو بکر کو مان چاہ، کیا خیال ہے؟ تکیہ کر کے سارے عمر کو منو چاہ، تکیہ کر کے حضرت معاویہ کو منو چاہ، کیا خیال ہے؟ تو تو مذہبی فریضہ ہے، ضروریات دین ہی چو ہے، لا دین لمن لا تقیۃ لا ولا ایمان لمن لا تقیۃ لا، جرا تقیہ نہ کرے دین کوئی نہیں، ایمان کا ہی نہیں، ایمان ہی بچا، دین ہی بچا، تقیہ کر، عمر دی غلامی کر، ٹھیک ہے؟ بولیں نہیں وے۔ بہرحال میرے پیر حسین نے تقیہ نہ کیتا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخری رات دی مہلت گن کے اپنے رفقات عزیزن و حالات کو مطلع کیتا، اسا کسے ہور ارادے نال آئے ہاسے، دشمن دی نیت خراب ہو گئی ہے، او میں کو مارنا چاہندن، جیڑا ساتھی واپس وینا چاہندے واپس لگا ونجے۔ حضرت اپنے بچے کو آ کے اطلاع دیتی، اپنے بھائیوں تے بھتیجے کو اطلاع دیتی، میرے عزیزوں پریشان نہیں تھیونا، اللہ دا امر ایویں ہا، ثابت قدم رہنے، دشمن دا مقابلہ کرنے، اسا سچے لوگ ہیں، حق دے اتے ثابت قدم رہنے۔ حضرت حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب نو بلایا، میری پیاری بی بی تینوں میرے نال بڑی محبت ہے، مینوں پتہ ہے عورت دا دل کمزور ہوندے، اے لوگ میرے خون دے پیاسے ہیں، کل میدان جنگ لگنے حسین شہید ہوئے سی، لیکن میری پیاری بی بی خیال کریں بے صبری نہیں کرنی، میری پیاری بی بی وال نہیں کھولنے، میری پیاری بی بی گھر دے باہر نہیں نکلنا، میری پیاری بی بی ماتم تے پٹکا نہیں کرنا۔ حضرت حسین نے وصیت کی تھی، حضرت دی وصیت نو امامی علماء نے نقل کیتا، باقر مجلسی نے بہار دے اندر نقل کیتا، جلا العجون دے اندر بھی نقل کیتا، محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی دے اندر نقل کیتا، عباس قمی نے منتہی الاعمال دے اندر نقل کیتا، مؤرخ یعقوبی نے تاریخ یعقوبی دے اندر نقل کیتا، عباس قمی نقل کریں دے۔ حضرت حسین نے اپنی بہن نو وصیت کی تھی، اے خواہر من ترا قسم میں دیم و بیعت بقسم من عمل کنی، میری پیاری بی بی میں تینوں خدا دی قسم دے کے آدھا، تیرے تے لازم ہے کہ میری قسم تے عمل
کری وقت کے من کشت شمم جس وقت میں شہید ہو جاواں گریبان در مر کے من چاک مزنی میری شہادت گریبان چاک نہ کری وہ چہرہ خیش بنا خن نہ خراشی اپنے ناخن دے نال چہرے کو نہ چلی میری پیاری بی بی میری شہادت ہائے وائے نہ کریں ماتم تے پٹکا نہ کریں زنجیر زنی نہ کریں اے میری پیاری بی بی میں شہید ہو کے جنت ویساں اگر تو صبر کرے سے تو بھی میرے نال جنت ویسیں کیا خیال ہے سیدہ زینب بھائی دی وصیت عمل کیتا ہو سی کہ نا اچھی بول چھکے بول اچھی بول مل کے بول میرا پیر حسین سویرے تیار ہو کے نکلے آدن سردی دی ابتدا آئی کیا او بولیندہ نہیں میں اکتوبر دا مہینہ ہا کیڑا او بول یار اکتوبر دا مہینہ ہا ہلکی ہلکی سردی دا آغاز آ حضرت حسین نے فرمائے میرے عزیزو میرا جبہ لے آؤ میں نو سردی پہ لگ دیئے جبہ زیب تن فرمائے تلوار حمائل کی تھی دعا دے ہاتھ کھڑے کی اللہ تے کو پتہ ہے میں کسی دنیاوی غرض واسطے نہیں آیا لالچ واسطے نہیں آیا دنیا واسطے نہیں آیا میں تیرے نبی دی خلافت واسطے آیا یہ اوہ خلافت ہے جن واسطے عثمان قربانی دے گئے اج میں بھی قربانی دے تے تیار ہاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت دی جری دعائے بڑی قیمتی ہے بڑی قیمتی میں حضرت کتاب لکھی ہے بہت قیمتی ہے لیکن افسوس ہے میرے کو میں 4-5 دعائیں باقی کتاب ختم ہو گئی ہے تمہاری قسمت چند نسخین لے ویسے پڑھسو تو دل ٹھروے سی بات نمی پتہ نہیں کرن چھپ دی نہیں چھپ دی بہر چند نسخین لے ونجائے میں انہیں اندر حضرت دیو ہی دعائی نکل کی تھی ہے میرے پیر حسین نے دعا دے ہاتھ کڑے کی تے اللہ مہربانی فرما اسباب کوئی نہیں وسائل کوئی نہیں گھوڑے کوئی نہیں تیر تلواراں کوئی نہیں میں تا تلوار اپنی حفاظت واسطے لے آیا میدان جنگ واسطے نہیں لے آیا میرے کو نوجوان کوئی نہیں فوجی کوئی نہیں مجاہد کوئی نہیں ہمت والے کڑیل بندے کوئی نہیں میرے کو حجازی فوج کوئی نہیں اللہ میں تلڑا دے ارادے واسطے بھی نہ آیا انہاں لوگوں میں نو خط لکھے ہوں اے لوگ غدار بن گئے یا اللہ مہربانی فرما میری مدد کرنے والا کوئی نہیں میری مدد تو آپ فرما حسین رب کو مدد منگ دے تو علی دے مدد دے نارے مرے نہیں اللہ تینوں سمجھ عطا کرے مدد کرنے والا کون ہے اچھی اللہ دی قسم مسلمانوں سچی عقیدہ دی گل بیٹھا کرے خدا گواہ ہے کہیں دی مخالفت نہ پیا کریں دا میں سچی گل پیا کریں نا اسلام دا صحیح ترجمان طبقہ اہل سنت والجماعت ہے اہل سنت والجماعت دا ہر عقیدہ کتاب و سنت تو ثابت ہے سمجھ آئیے اے بھی رسالہ میرا ہے اے عقائد والا اے بڑا قیمتی ہے ہر بندہ ہر کہیں دے گھر رچ ہوئے ہر بچہ پڑھے ہر چھوٹا پڑھے ہر بڑا پڑھے ہر مرد پڑھے ہر عورت پڑھے روزانہ 3-4 صفحے اندے پڑھنے روزانہ اگر 3 دفعہ اے پڑھ گن سونا امید ہے انشاءاللہ تو کو کوئی گمراہ نہ کر سکسی اندے میں عقائد لکھیں توحید کیا ہے رسالت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے حیات النبی کیا ہے نبی دے صحابہ کون ہیں نبی دی اہل بیت کون یہ پورا عقیدہ انہیں اندر آ گئے میرے دوست بزرگوں غیر کولو مدد منگنا قرآن اجازت نہیں دینا مدد کیا کرے منگنی اونچی بول امداد کرنے والا کون ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین روز نماز ہی چاہ دے ہو اللہ تیری ہی عبادت کرے ہیں تیرے کلو ہی امداد منگتے ہیں اللہ تیرے سوا عبادت دے قابل بھی کوئی نہیں تیرے سوا ساری مدد کرنے والا بھی کوئی سچے یار گل تو اتھائی موک نہیں گئی جلے پیغمبر میدان بدر دے اندر تے دشمن 1000 تے نبی دے صحابہ 313 تے سونا نبی سجدے دے اندر سر رکھ کے رو کے پیا منگ دے یا اللہ میری محنت دا نتیجہ 313 دی شکل دے اندر موجود ہے مہربانی فرما میری جماعت دی مدد کر اے اللہ اگر تو میرے صحابہ دی مدد نہ کی تھی زمین تے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ راضی مہربانی فرما میری مدد فرما نبی مدد کہیں کو منگ دے علی مدد کہیں کو منگ دے تو حسین مدد کہیں کو منگ دے بس حضرت دعا کر کے تلوار چاہ کے میدان جنگ دے اندر گئے جلے گئے اپنے عزیزیں بھائی بھتیجے بانجے پوتے سارے جماہن انہیں اکٹھا کر کے فرمائے نے میرے بچے گل سنو لڑائی دی ابتدا اسا نہیں کرنی توجہ کر حسین دی سچائی بیٹا بیان کرے نا
صداقت حقا جے بیٹا کرے نا. میرے پیر حضرت حسین نے فرمایا میرے عزیزو لڑائی دی ابتدا اساں نہیں کرنی، پہلا تیر اساں نہیں مارنا، پہلی تلوار اسی نہیں کھڑی کرنی. حملے دی ابتدا او کرن، او ظالم بنن اساں مظلوم بنسوں، او قاتل بنن اساں مقتول بنسوں، او دنیا کمامن حسین جنت کماسی. سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا ابتدا نہیں کرنی. پھر حضرت جڑا خطبہ دیتے نا دل کو ہلا دیون والا خطبہ میری کتاب وچ موجود ہے، میں مختلف تاریخ دے کتابیں تو نقل کیتے. حضرت فرمایا کوفے والے ابتدا نہ کرو، پہلے میری گل سنو. گل سنو. پہلی گل تے مینوں پہچانو میں کون ہاں. میں علی دا بیٹا، میں فاطمہ دا شہزادہ، میں نبی دا نواساں. مینوں پیغمبر اپنی لعاب چسائیے، میں نبی دی گود وچ پلدا رہ گیا. میرا نسب دیکھو، اگر میرا نسب سچا نہیں تو پھر کوئی گل کرو. دوسری گل فرمائی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا اے اہل کوفہ میں آپ نہیں آیا تساں مینوں بلائیں. آپ نے اتھے لکھو جن خط کٹھے نے 1 2 3 4 5 20 100 1000 کئی ہزار خط. او فلانا ابن فلانا، او فلانا ابن فلانا، او فلانا ابن فلانا. یہ خط تساں نہیں لکھے، تساں آدھے ہوئے کہ اے علی دے شیعہ خط پہ لکھ دن. تساں میرے بابے دے شیعہ ہوئے، میرے نال غدار بن گئے ہو، دھوکھا باز بن گئے ہو. بلائے وے کیا مہمان نال ایو سلوک کریں دے جرا تساں میرے نال پہ کریں دے ہو. میں کو نبی دے صحابہ آدیان حسین تو نہ سفر کر سا کوئی نہ. ایک جملہ لکھیے عباس قمی منتہی الامال والے، بڑا عجیب جملہ ہے. وہ آدھے حضرت حسین دی اکھاں جو تھیں آنسو نکل آئے، رو کے فرمائے نے اللہ عبداللہ ابن عباس دا بھلا کر رہے. میں کو رکیندہ رہ گئے، میں ان دی گل نہیں منی. میری طرف کنے اللہ کو جزائے خیر عطا کرے. نبی دے صحابہ سچے ہن، میں انہیں دی گل نہیں منی. انہیں دی بصیرت، انہیں دی نگاہ دور پہنچ چکی ہے، میں انہیں دی گل نہیں منی. میں انہیں ظالمے تے اعتماد کیتے. وہ ظالمو تسا میں نو بلائے، میں تولے کول آیا، ہن تسا غدار بن گئے ہو، ہن دھوکھا باز بن گئے ہو، ہن تسا ابن زیاد تے یزید دے کٹھے رلے کھڑے ہو. کیڑا دین ہے، کیڑا اسلام ہے، کیڑی شریعت ہے تسا عمل پہ کریندے ہو. تسا جا غدار بندہ خدا دی خدائی کائیں نہیں، تسا جا جھوٹا بندہ، تساں جا بےمان بندہ، تساں جا منافق بندہ خدا دی زمین دے تے کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے اتنے لوگ جب تلواراں لے کے کھڑے ہو تساں میرے خون دے پیاسے ہو، مینوں نسو کیڑی بنیاد تے قتل کریں دے ہو. حضرت حسین نے فرمائے شریعت دے اندر 3 بنیادیں تے قتل کرنا جائز ہے، یا بندہ کلمہ چھوڑ کے مرتد ہو جاوے، یا بندہ کہیں نال بدکاری چا کرے، یا بندہ کہیں کو نہ حق قتل کرے. وہ کوفے دے لوگو اگر حسین نبی دا کلمہ چھوڑ گئے تو دسو، اگر میں بدکاری کیتی ہے تو دسو، کہیں دی عزت کو لٹے تو دسو، کوئی ڈکیٹی کیتی ہے تو میں نو دسو، میں کہیں ناحق بندے نو ناحق قتل کیتے تو دسو، کیڑی بنیاد تے میں نو قتل پہ کریں دے ہو. حضرت حسین نے فرمائے میرا قصور ہی جو ہے میں سچ کو سچ آدھا، اس وقت تسا میرے خلاف بن گئے ہو جو میں تورے حکمران نو ظالم آکھے. میرا قصور ہی جو ہے میں تورے حکمران کو فاسق آکھے، تو تورے حکمران دے دور دے اندر غلط کم ہون لگ گئے. میں کہ خلافت تا تقاضا نہیں کر دی، خلافت تا اجازت نہیں دے دی برے کمیں دا، او امر بالمعروف دے نال میں نہی عن المنکر دا فریضہ ادا کیتے. اس واسطے میرے مخالف بن گئے ہو، اس واسطے میرے دشمن. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، توجہ دیکھو علامہ ابن اسیر نے الکامل دے اندر نقل کیتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے ایک دن میں تے میرا بھرا حسن اساں دوئے بھائی پیغمبر دے کولو بیٹھے آسے. پیغمبر نے سانوں دیکھ کے فرمائے میرے پیارے بیٹے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، تساں دوہیں میرے بیٹے جنتی ہو تے جنتی جوانیں دے سردار ہو، وقرۃ عین اہل سنہ، تساں دوہیں میرے بیٹے جنتی جوانیں دے سردار بھی ہو تے اہل سنت دے اکھاں دی ٹھنڈک بھی ہو. آیت ہوئے والا نہیں سمجھا. میرے پیر حسین فرمائے نانا جی میں سارے بارے فرمائے تساں میرے دوہیں بیٹے جنتی ہو، جنتی جوانے دے سردار ہو، تساں دوہیں میرے بیٹے اہل سنت دے اکھاں دی ٹھنڈک ہو. یہ تو معلوم تھی کہ حسن حسین نال اصل محبت کرنے والے سنی ہیں. بول چا کچھ نہیں بولے نا.
دلائل دے انبار ان ٹائم ہوئے تو میں تے کو سناواں تھوک دی دکان تے آ گئی نا جامع الاخبار موجود ہے تفسیر میرۃ الانوار دے اندر موجود ہے علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ دے اندر نقل کیتے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا جڑا بندہ اہل بیت دی محبت مر گیا شہید ہو کے مر گیا من مات علی حب آل محمد مات مومنا مستکمل الایمان جڑا بندہ اہل بیت دی محبت مر گیا کامل ایمان ہو کے مر گیا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا جڑا بندہ اہل بیت دی محبت مر گیا بخشا بخشایا مر گیا اوے کتاب ایتا بیان کر اہل بیت دی محبت مرن والا کیڑا طبقہ ہے کتاب دی لوگو اللہ دے نبی نے فرمائے الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ جڑا بندہ اہل بیت دی محبت مرسی تے سنت والجماعت دے مذہب تے مرسی سنیت کو مبارک ہوئے اہل بیت دی محبت تے مرن والا سنت والجماعت تے مذہب تے مرتے اگو سچے اچھا کو سچے اوے کتاب لوگ مینو عادل جڑا سنت والجماعت تے مذہب تے مر جاوے انہوں قبر تے حشر دے اندر عذاب پہ ہوندا کتاب دی نا لوگو نا ولیس علی من مات علی السنت والجماعہ عذاب القبر ولا شدت یوم القیامہ جڑا بندہ سنت والجماعت تے مذہب تے مر دے نہ کو قبر وچ عذاب ہے نہ کو حشر وچ عذاب اس دی کیا وجہ احتجاج تبرسی دے اندر آیا میرے پیر حضرت علی نے منبر تے ارشاد فرمایا وہ لوگو اما اہل سنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ اہل سنت خدا تے مصطفیٰ دے رستے تے پہ چل دے اس وقت نہیں کو قبری عذاب ہے نہ حشری عذاب سنیتوں کو مبارک ہوئے اہل بیت دی محبت تے مرسو تو تساں مرسو قبر دے عذاب کریں بچو تو تساں بچو اکو انشاءاللہ اللہ دے رسول تے چلسو تو تساں چلسو اکو انشاءاللہ خدا تے رسول دے رستے تے چلن والے بھی سننی قبر دے عذاب کو بچن والے بھی سننی اہل بیت دی محبت تے مرن والے بھی سننی اکو انشاءاللہ چکیا کہ انشاءاللہ بس اتھائیں جرے ویلے یہ گل تھئی ہے نا پیچھے تلواراں اٹھن پہلا تیر دشمن دی طرف کنے آئے جرے ویلے تیر او توجہ او حر بن یزید یاد ہے بھول گئے ہو حر بن یزید اون جلدی اپنا گھوڑا دوڑایا انہیں سمجھے جو اے حسین تے حملے واسطے پیا ویندے جڑے ویلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قریب ہے نا اور اپنی ڈھال تلے سٹیس صلح کرن دی علامت ہوندی ہے تلے سٹیس حضرت حسین دے لشکر شامل تھے آ کے نعرہ مار دے وے اہل کوفہ تسا غدار بن گئے ہو تسا منافق تے بے ایمان بن گئے ہو اگر کوئی کافر تورے نال یہ ترے گلاں کریندا جنہاں گلاں حسین نے کیتن تسا تسلیم کریں دے دشمن جا گلاں منیں دے او حسین جا گلاں کیوں نہیں منیں دے کتنی زبردست گل کیتی ہے حضرت حسین نے کہ میں کو چھوڑو میں واپس وینا میں کو چھوڑو میں کوئی سرحد تے وینا رستہ دیو میں یزید نال اپنی گل بات آپ طے کرے تساں حسین دی گل نہیں منیں دے انہاں مطلب ہے تواڈے دل وچ حسین دا بغض ہے تساں حسین کو مارن واسطے آئے ہو تواڈی نیت پلیت ہے او کوفی غدارو تساں خط لکھن اون علی دے شیعہ تساں ہوے ہن حسین دے دشمن تساں بن گئے ہو اون علی دے شیعہ ہوے ہن یزید دے شیعہ بڑے کھڑے ہو اے کوفی لوگ انہاں دے نال کیوں رلے ہن توجہ کیوں رل گئے کیا وجہ تُسا سوچو میں وجوہات دسے نا مختصر میرے دوست بزرگوں پہلی وجہ اے ہے کہ حکومت نے انہیں کو لالچ دیتے اے لالچ چاہ گئے پیسہ بندے دی کمزوری ہے انہیں جلے بوریاں کھول جائیں نا پیچھے نا یہ سر چھوڑ چھاڑ کے انہیں نال بن جائیں حسین کو چھوڑ دیتے ایک وجہ دوسری وجہ ہے انہیں ڈرائے دھمکائے خبردار تساں حسین دا ساتھ دیتا نہ تساں بچو نہ حسین بچی اے بزدل ہن ڈر گئے سمجھ آئیے یہ بھی ممکن ہے انہیں سوچا ہوئے کہ اے سارے ہوتے ظلم زیادتی کرن اساں گرفتار تھی ونیوں وہ سارے خط پکڑیج ویسن جڑے حسین دے کولو پہنچے ہوئے وہ اکسی تساں خط لکھن کیوں سڑوائے ساری تو خیر کوئی نہیں لہٰذا ایو ہکو رستہ ہے حسین کو چھوڑو یزید دے نال رلو وہ سمجھ آندی بیٹھی ہے نہیں بھی سمجھ آندی کتنا گلاں ہیں تریجی گل ہک ہو رہے وہ بڑی قیمتی ہے اگر توجہ کرے سو تو سمجھ آسی ویسے سمجھ آسی توجہ ہے
اے اہل کوفہ عراقی لوگن فارسی علاقی لوگ انہیں دے دل وچ پہلے دی نبی صحابہ اہل بیت دی دشمنی ہائی، اے بغض رکھی ودیان. او کیڑی شے دا بغض آ؟ او ڈاڈا میں دسنا او بغض کیڑی شے دا ہا؟ او بغض اے ہا کہ اے فارس بہت بڑی طاقت آئی جن اندر ایران ہا، خراسان ہا، مدائن ہا، کسرا سرینے ہن، کسرا بہت بڑا جابر ہا، ان دی بہت بڑی طاقت آئی، وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھینا ہا. اتنا آئے نا میرا پیر عمر، آہا ہا ہا ہا، واہ اللہ عمر، اللہ تیری قبر کو ہو ٹھنڈا کرے. بس حضرت عمر نے جلے والے حملہ کیتے نا فارس تے، فارس مغلوب ہو گئے، اے فارس دا سکوت ہو گئے، اے فارس عمر فتح کر گئے. کسرا ڈر کنے بھج گیا ہا، کسرا دا سارا خزانہ عمر دے ساتھی نبی دے صحابہ اتھوں مدائن چو فارس چو چاہ کے مدینے لے گئے ہن. جڑے ویلے سارا سامان لے گئے ہن، پیچھے کسرا دی او لڑکی جڑی شہر بانو ہائی شہزادی او بھی عمر لے گیا ہا مدینہ منورہ. جڑے ویلے مدینہ منورہ لے گیا ہا، انہیں دا جگر کٹ کے لے گیا ہو عمر، انہیں دے دل دے بغض پیدا تھے. حضرت عمر نے او کسرا دی لڑکی شہر بانو عام بندے نو نہیں دیتی. حضرت عمر نے حضرت علی نال مشورہ کیتا، شہزادی مال غنیمتی چاہیے کہنوں دوں. حضرت علی نے فرمایا تساں اپنے گھر دے اندر رکھو. حضرت عمر فرمایا مینوں ضرورت نہیں، علی اے شہزادی ہے، میرا دل چاہندے کہیں شہزادے نو دے ماں. حضرت علی نے پوچھا جناب دے نزدیک شہزادہ کون ہے؟ میں توجہ، میرے پیر عمر نے فرمایا علی میرے نزدیک شہزادہ تیرا بیٹا حسین ہے. میں شہزادی دی شادی تیرے بیٹے شہزادے حسین نال کرے نا. حضرت عمر نے وہ ایران والی شہزادی دا رشتہ حضرت حسین نال کر دیتا. پیچھے فارسی لوگوں دے دل دے اندر خاص کر دو بندیاں دا بغض پیدا تھا، ایک عمر دا ایک حسین دا. نہیں سمجھا سمجھ آئیے کہ عمر سارا جگر کٹ کے کھین گئے، لڑکی ساری لے گئے، مال غنیمت لے گئے، سارا ملک فتح کر گئے. اور وہ شہر بانو عمر نے جڑے بندے کو دیتی ہے وہ حسین ہے. اون امہار دا فارسی مجوسی ایرانی سر پکڑ کے بہ گئے ہیں. ان دو بندے کنے بدلہ گھنڑے سکوت فارس دا، ایک عمر کنے ایک حسین کنے. شہر بانو لے جاون والا عمر رے، شادی کرن والا حسین ہے. چنانچہ فارسی خبیث نے پہلے حضرت عمر کو شہید کی تھے، پیچھے حضرت حسین کو دھوکہ دے کے بلائے نے، اتنا انہیں شہید کی تھے. وہ سکوت فارس دا بدلہ کیتے نے. نہیں سمجھے میں کیا گل کیتی ہے؟ اللہ کرے گل تینوں سمجھ آ ونجے. تو میرے دوست بزرگو اے ہن حقائق جنہیں دی وجہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہایت مظلومیت دے نال کربلا دے میدان دے اندر شہید تھے. میں آدھا حسین شہید ہو کے کامیاب ہو گئے، مارن والے ناکام ہو گئے. اے ہائے ہائے دے قابل حسین، ہائے ہائے دے قابل نہیں حسین تو واہ واہ دے قابل ہے. ہائے ہائے آگ شمر کو آگ، ہائے ہائے آگ ابن زیاد کو آگ. ابن زیاد کا نہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. شمر تباہ ہویا، ابن زیاد برباد ہویا، یزید ناکام ہویا، میرا پیر حسین کامیاب ہویا. چڑھ کے سر نیزے پہ واحد سرفرازی لے گیا، امتحان صبر میں دشمن سے بازی لے گیا. اللہ قرآن مجید فرمائے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ لوگو جرا میرے نام تے قتل ہو ونجے او کو مردہ نہ آکھو. شہید زندین تو کو پتہ نہیں لگدا، شہید کو مردہ بھی نہیں آکھا. سچے جب شہید کو مردہ نہ آکھو نبی کو آکھو، بولو نا. نبی بھی زندہ، صدیق بھی زندہ، شہید بھی زندہ. عمر شہید زندہ، عثمان شہید زندہ، علی شہید زندہ، حسین شہید زندہ. سچے ان اندر میں سارے حقائق لکھ دیتن. اور ان عقیدے والی رسالے دے اندر حیات النبی دا عقیدہ بھی آگے کہ اساں حیات النبی دے عقیدے دے قائل ہے. اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے، اللہ ان پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے. اللہ تو کو میں کو نبی دے خاندان دی سچی محبت دے وے. اور اے حضرت حسن والا کیلنڈر، حسین والا کیلنڈر لئی پو اے بھی لاؤ. ان دے ذریعے امت دے اندر وحدت پیدا تھئیے. بلکہ جڑے بندے دے گھر دے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہوئے، امام حسن والا ایک کیلنڈر لاوے، روزانہ سورۃ الرحمن دی تلاوت کرے، اللہ دی رحمت نال گھر دا جھگڑا موکوے سی. یہ بڑی عجیب شے ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ اے بھی ملوے سی، ایک کتابوں میں دو ملوے سن. اور فلسطین دے بارے کچھ قیمتی دو چیزاں آئیں.
کہ نہ حضرات کم کیتے میں کو بڑا پسند ہے فلسطین دا مسئلہ غزے دا مسئلہ مسجد اقصی دا مسئلہ اے بھی دو رسالے بہت قیمتی ہیں لے ونجا ہے پرسوں تورا دل ٹھنڈا تھی ویسی قیمتی معلومات دا خزانہ ہے اللہ تورے جان دی ایمان دی اللہ پیارے پاکستان دی فرض کرے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما کے ہدایت دا ذریعہ بنے پرچین اے آدھے انہاں میرے موضوع نال تعلق تا نہیں اے آدھے کہ جرا باغ فدق ہا او کیڑا مال او مال فے ہا ایک مال فدق ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فے ہوتا ہے جس لڑائی میں لڑائی لگے اور دشمن کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت ہوتا ہے اور جہاں لڑائی نہ لگے بغیر لڑائی کے صلح ہو جائے اور کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ مال فے ہوتا ہے یہ جو فدق کا مال تھا یہ مال فے تھا مال غنیمت نہیں تھا یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا کہا دے قبرستان تے پانی یا بوتلاں بھر ویندن سٹیندن رسم رواج ہے قبر تے پانی سٹن دا مٹھائی سٹن دا دال سٹن دا کوئی ثبوت کہنی اللہ دے بندے رسم رواج نہ کرو سنت دے مطابق عمل کیتا کرو قرآن پاک دی تلاوت کر کے اس سال ثواب کرو اللہ انہیں دی قبر کو بہشت بنا دے سی زندگی باقی ملاقات باقی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا سونا ربا نبیوں والے راستے چلا سونا ربا صدیقوں والے راستے چلا سونا ربا شہیدوں والے راستے چلا پیارا اللہ ولی غوث قطب والے راستے چلا اللہ یہ پروگرام کو قبول کر آمین نمیادہ یہ پروگرام تھی نہ رہے بولو ہونا رہے کہ نہ فائدہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہا اچھا اللہ تعالیٰ قبول کرے بھائی عامر نجیب بھٹا صاحب اور انہیں دے نال جڑے بھی محنت کرنے والے حضرات ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماوے اجر عظیم عطا کرے انہیں دے خاندان دے بزرگ جڑے لگے گئے اللہ انہیں دے قبریں تے رحمت دی بارش نازل کرے ان پروگرام دی بنیاد رکھن والے انہاں سارا ثواب اللہ انہیں تک پہنچاوے اچھی آمین آکھو سارے وچوں جتنے مسلمان آئے بیٹھو سارے وچوں جندے والدین فوت تھی گئے اللہ ساری دی بخشش کرے سارے تے اللہ رحمت دی بارش نازل کرے اللہ بیماریں کو شفا دے مریضیں کو صحت دے بے اولادیں کو اولاد دے گمراہیں کو ہدایت دے بے دینے کو دین دے بے سمجھے کو سمجھ دے اے اللہ جنہیں دوست نے دعا میں دی درخواست کی تھی انہیں دعا قبول فرما بھائی عامر صاحب دی والدہ صاحبہ اللہ انہیں کو صحت عطا فرماوے بڑی مدت تو خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں دی خدمت کو قبول کرے بھائی عامر صاحب انہیں دے باقی بھائی صاحبان جنہیں تعاون کریں اللہ انہیں دے مار رزق کی برکت فرماوے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں کو صحت دے وے حاجی عبدالرشید صاحب ماڑی والے بیمار ہیں اللہ انہیں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کر تمام مسلمان مرد عورتیں جتنے بیمار ہیں گھرے وچ ہسپتالے وچ اللہ سب کو صحت دے اچھی آمین آکھ جتنے مسلمان فوت تھی گن اللہ انہیں دی بخشش کر بھائی عامر صاحب دے خاندان دے جرے بزرگ دنیا تو روانہ ہو گئے اللہ انہیں دے قبریں تے رحمت دی بارش نازل کر اچھی آمین آکھ اللہ یہ مسجد کو جائے بڑھائے انہیں گھر جنتی بنا جرے آباد کریں انہیں دے گھریں کو آباد شاد فرما اللہ یہ پروگرام کو قبول فرما یہ پروگرام ہوندہ رہے نا کچھ بھی نہ کھو تو حضرات آؤ بھی صحیح دعائی کرو تعاونی کرو اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرماوے یہ پروگرام عقیدت اصلاح دا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک رسم نہیں رواج نہیں نہ کسی دا کوئی مقابلہ ہے اساں اپنا عقیدہ بیان کرنے اپنے عقیدت اصلاح وا ٹھیک ہے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما اور ہدایت دا ذریعہ بنا اے اللہ سارے ملک پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ ساری جان دی سارے ایمان دی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین تے غزہ دے مظلوم مسلمانے دی مدد فرما یہود و نصارہ کو تباہ کر عیسائیں کو برباد کر ہندو کو ناکام کر منافقوں کو ذلیل و رسوا کر اللہ اسلام دا بول بالا کر کفر دا منہ کالا کر اللہ سجا دعائیں اپنی رحمت نال قبول چا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک